جب رشتے ناتوں کی طرف سے دباؤ پڑنے پہ آ جائے، جب ملامت کیے جاؤ، دھتکار دیے جاؤ، ذلیل کر دیے جاؤ، تنہا کر دیے جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، ظلم کر دیے جاؤ، نظر انداز کر دیے جاؤ، اندر سے مار دیے جاؤ، کچھ ایسا دکھا دیے جاؤ جو نہیں دیکھ سکتے تھے، کچھ ایسے چہرے، کچھ ایسے ان چہروں پہ نقاب اتار دیے جائیں جن کو دیکھ کے تمہارے اندر کئی موتیں ہو جائیں، تو ڈرنا مت۔ ایک واریر آپ نے تربیت دی، تیار کیا، نیزے بازی سکھائی، گھڑ سواری سکھائی، اس کو ٹریننگ دی، زرہ بختریں دی، ڈھال دی، گھوڑے پہ بیٹھنا سکھایا، اس کو آپ نے شہ سوار بنایا، اور وہ گیا میدان جنگ میں اور جنگ جیت کے آیا اور زخم کھا کے آیا اور فاتح لوٹا اور بندوں کو ہرا کے آیا، تو واریر ہے، آئی ایکسیپٹ۔ یہ ہو جاؤ گے، اس سے عشق میں آگے امتحان اور بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نہیں رکتا، اللہ آگے سے آگے لے کے جائے گا۔ جتنا اللہ کے پیچھے جاؤ گے، اللہ لیتا جائے گا۔ وہ سابقون میں لے جاتا ہے، وہ دائیں بائیں والوں سے نکال کے ایک اسپیشل کلاس میں لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے چلتے آؤ پیچھے، رکنا ہی نہیں ہے۔ کون سی منزل؟ میں تمہاری منزل ہوں، میں آگے چلتا چلا جا، ہر روز ایک نئی شان میں، ایک نئے پروجیکٹ میں۔ اس سے بڑی عیاشی کوئی نہیں ملنی، اس سے بڑا کریئر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی عزت کوئی نہیں، اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نجات کوئی نہیں ہے۔ واریر نہیں جاتے پیچھے، جنگجوؤں کے ساتھ نہیں اللہ چلتا۔ بڑا یہ بھی درجہ ہے، تو درجوں میں درجے ہیں، درجوں کے اوپر درجے ہیں۔ ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والے کا درجہ ہے، ستاروں سے آگے ستارے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ کرنا کیا ہے کہ میں اس کو واریر مانتا ہوں، وہ خود بھی اپنے آپ کو تب تک واریر نہیں کہہ سکتا جب تک وہ سروائیور نہیں ہو جاتا فیلور کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر بدر ہو رہا تو احد نہیں ہوا، آپ کے ساتھ یہ سنت جاری نہیں ہوئی؟ کتنی دفعہ جیتے ہو، کتنی دفعہ ہرائے گئے ہو؟ تو اپنی جیتوں کا اور اپنی ہاروں کا حساب کرو بیٹھ کے، کہ جیتوں میں کامیاب ہوئے ہو یا ہاروں میں کامیاب ہوئے ہو۔ جب ہرائے جاؤ گے نا تو برداشت کرنا پڑے گا، مینٹین کرنا پڑے گا۔ ہار اترائی کے رستے میں آئے گی، کئی بار آئے گی، کئی بار ایک جیت دکھا کے 100 ہاریں دکھائے گا، ٹیسٹ کرے گا، کیونکہ جتنے بڑے علم کے ساتھ ہارے ہو اتنی بڑی وہ آگے سرکس لگنی ہے۔ اب اتنا ڈھیر سارا علم لے کے اب اپنے آپ کو اندر سے اتنا بڑا کر کے 2-4 نیزے لگیں، خنجر تلواریں لگیں، دھکے پڑیں، کچھ تھوکا ووکا جائے، کچھ گریبان پکڑے جائیں، تو پھر رو گے بیٹھ کے؟ کیا نہیں، سروائیو کرو گے، کرنا پڑے گا، ورنہ پھر پیچھے جانے کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ پھر سمجھو صحیح، جو جسے نہ اترا گیا لڑک گیا، پھر کیا ہے؟ پھر گیا۔ تو ہار کو پینا سیکھو، جیسے بھی پی جاتی ہے، آئی ڈونٹ کیئر، ہنس کے پی جاتی ہے، ہنس کے پی لو۔ اللہ نے مزاج بنایا ہے، سبحان اللہ، رشک آتا آپ پہ جس پہ ایسا بنایا ہے کہ ہار کو پی جاتے ہو۔ لیکن اگر پی نہیں جاتی نا تو سہ جاؤ، کھڑے ہونا ہے، ٹائم لگے گا، اس ٹائم فریم کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ 6 سال 10 سال تو نہیں لیٹے رہنا زمین پہ چت، اٹھنا ہے، اٹھنے کی جلدی کوشش، لگ گیا دھکا لگا، گئے، خاک چاٹ لی، اٹھو، اب دوبارہ چلو۔ تو میں نے کہا اگر پی سکتے ہو تو پی جاؤ، اگر اللہ نے اہلیت بخش دیا تو مبارک ہو، اور میرے جیسے اگر ہو تو پھر سہ جاؤ۔ اور سہنے کے درمیان میں جتنا ٹائم ہے، 5 دن لگتے ہیں، 1 دن لگتا ہے، 10 دن لگتا ہے، کوئی بہت کاری وار پڑا ہے، کوئی 2 مہینے لگ جاتے ہیں، 6 لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتا ہے، سہ جاؤ، خاموش ہو جایا کرو، سہ جایا کرو۔ اور پھر ایک اور شے آتی ہے، اسے کہتے ہیں پسپائی، لینی پڑتی ہے، اٹس اے پارٹ آف اسٹریٹجی، کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے۔ ڈیزرو کرتے ہوگے تو پسپائی آئی ہوگی، ذلت کہتے ہیں اس کو، پی جاؤ یا سہ جاؤ۔ اور پھر آخر پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا، ہو رہا ہوگا، قلعہ بندی کرنی پڑتی ہے، محاصرے ہو جاتے ہیں، سپلائی لائنز کاٹ دی جاتی ہیں، بیوی ناراض ہوتی بلانا بند کر دے گی، کھانا دینا بند کر دے گی، والد ناراض ہوگا بلانا بند کر دے گا، دوست ناراض ہوگا بلانا بند کر دے گا، کاروبار میں نقصان ہوگا تو غربت آ جائے گی، کسی کو پسند کرتے ہو اس کی شادی کہیں ہو جائے گی، بچہ ہے اس پہ امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ نافرمان نکل آئے گا، تو لمبا محاصرہ ہو جاتا ہے سیلف کا۔ بڑے بڑے بل بلاتے ہوئے دیکھیں، 40 سال ہو گئے تسبیح کرتے، یہ آزمائش ایسی پڑی ہے، 20 سال ہو گئے، جان نہیں چھوڑتی۔ میں کہتا ہوں آئی ریسپیکٹ، آئی نو اٹس ویری پینفل، سو ڈسٹریکٹنگ، بہت زیادہ بھاری پتھر ہے، لیکن جب اٹھوایا جا رہا ہے تو اٹھاؤ، کبھی صبر سے کام لو، کبھی رو لو، کبھی سہ جاؤ، کبھی پی جاؤ، کبھی خاموش ہو جاؤ، اور محاصرہ کیا ہوا ہے۔ قلعہ مضبوط ہوگا زیادہ تو شیطان دنیا داروں کے اندر سے آتا ہے اور ان کو کہتا ہے گولدارہ بنا لو اس کے ارد گرد، پتھر مارو اس کو، کھانے بند کرو اس کو، بھوکا مارو اندر، خود ہی نکلے گا باہر۔ تو پھر نکلنا مت، بیٹھے رہنا۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ وقت آ جاتے ہیں جب انسان کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر اللہ مالک ہے، اللہ ہی بچائے گا۔ کبھی کبھی کھڑے بھی ہونا پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی اڑنا بھی پڑتا ہے، ذمہ دار خود ہو۔ اگر کسی ایسی سچویشن میں ہو، اڑے ہوئے ہو، پھنسے ہوئے ہو، رکے ہوئے ہو، الجھائے ہوئے ہو، کچھ بھی کسی بھی سٹیٹ میں ہو، محاصرے میں ہو، تو اپنی ذمہ داری پہ ہو، اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے آپ کو تولو، پرکھو، چھانو، دیکھو کہ ٹھیک ہے۔ اگر ٹھیک ہے
اب ٹھیک میں کیا کہہ رہا ہوں، 50-50 آ گیا ہوا، تو کوشش کرو سیکریفائس کر جاؤ، کمپرومائز کر جاؤ، ڈال دو ہتھیار، کھول دو دروازہ، آ جاؤ باہر۔ کچھ ہوں گے، کچھ سٹیکس ایسے ہوتے ہیں جن کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا، ہوتی ہیں کچھ چیزیں، لیکن کبھی کبھی ہمارے منہ سے یہ بات نکلتی ہے، اور اللہ اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مبارک ہماری طرف مبذول فرمائے یوم آخرت میں اور اس دنیا میں، کہ جب ہمارے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سٹیک ہیں ہمارے، ہم ان کو کبھی بھی ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، ماں باپ سے بھی بڑے ہیں۔ تو اگر کوئی سٹیک لگ گیا ہے، کوئی ایسا ہے جس پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر میں کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا، نہ کرو، یو ول بی رسپانسبل۔ تو پھر ذمہ داریاں اٹھاؤ، اور پھر رونا بھی پڑ جاتا ہے، روگ بھی لگ جاتے ہیں، بچے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، بزنس اجڑ جاتے ہیں، 20-20 سال کی غریبیاں لگ جاتی ہیں، غلط فیصلہ ایک بندہ کرتا ہے، بندے کا بزنس اجڑ کے وہ ہو جاتا ہے، بندہ دوست دھوکہ دے جاتا ہے، پارٹنر دھوکہ دے دیتے ہیں، رشتے ناتے آپ کے ساتھ دشمنیاں بہت آتے ہیں، یہی کچھ ڈرامے بازی ہونی ہے، اور بیچ میں کوئی نئی چیز کون سی نکالنی، یہی کچھ ہی ہے نا۔ تو اگر لمبا پینڈا پڑ گیا تو پھر کھڑے ہو جاؤ، لیکن مایوس نہ ہونا۔ اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جگہ کہیں پہ ختم ہو رہی ہے، یو لیو، یو جسٹ ڈس اپیئر۔ اگر آپ کو لگتا ہے، بیکاز اگین کہہ رہا ہوں، ذمہ داری اپنی ہے، آپ کی، میری اپنی ہے، میں زندگی میں جو بھی کر رہا ہوں آئی ایم رسپانسبل، آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس میں؟ تو غور سے دیکھ کے سوچ کے اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا، ہر وقت اپنے گناہوں میں معافی مانگتے رہنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی 100 بار گردان روزانہ، کانشیسلی انکانشیسلی، کیفیت کے ساتھ یا کیفیت کے بغیر، آئی ڈونٹ کیئر، کرنی پڑے گی۔